بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اب تک ہم اپنے دروس میں تذکرہ کرتے آ رہے تھے آخرت کا. ظاہر ہے آخرت ایک عقیدہ ہے، بالکل اسی طرح اسی کا ایک تسلسل خلافت بڑا نزاعی معاملہ ہے، متنازع معاملہ ہے، ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خلافت کہتے کسے ہیں. خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی کرنا اور ان کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام کو چلانا. اب اس بارے میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ ذہن بنایا جائے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں کہ ہم نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلانا. اور میری ایک بات نوٹ کر لیجیے، اللہ کی زمین پر جہاں بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں شریعت کیا کہے گی، ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے اشارات دیے اور ہمیں قرآن سے بھی ایسے اشارے ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا. دلیل قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں سے دوسرا جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، قرآن نے لفظ ساتھی استعمال کیا کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. کون کون جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. تو عرش والے رب نے اس بات کی گواہی دے دی کہ ابوبکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی. پھر
اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا، غار ثور آپ نے دیکھی ہوئی ہے، غار ثور میں داخل ہوتے ہیں کہ اترتے ہیں؟ اترتے ہیں، ہے نا؟ غار ثور میں اترتے ہیں، وہ زمینی ہے۔ اب ہوا کیا، جب مکہ والے تلاش کرتے کرتے اس غار کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے تو صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آقا یہ پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم تو پکڑے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے الفاظ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اب یہ کوئی عام لفظ نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو بکر جس طرح اللہ میری حفاظت فرمائیں گے اسی طرح تمہاری بھی کریں گے، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہے۔ جب دونوں اکٹھے ہیں تو پھر دکھ سکھ اکٹھے جی لیں گے۔ اب میں آگے بڑھنے سے قبل ایک چیز سمجھا دوں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ رب کائنات نے اہل مکہ کی گردنوں میں ایک نظر نہ آنے والا سریا فٹ کر دیا تھا کہ پتر تو ہی سجے کھبے تے دیکھ سکو گے لیکن پاؤں کی طرف نہیں دیکھ سکتا، دیکھ سکے پھر نہیں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ اللیل، اس کے الفاظ ہیں اللہ اکبر وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ مفسرین کرام سارے کے سارے اس بات پر متفق اگر نہیں تو اکثریت اس طرف گئی ہے کہ یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل فرمائی ہے، فضیلت ثابت ہو گئی۔ ہوا کیا، یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی، یہ درد اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں کہ دیکھتے کہ اسلام قبول کرنے والے مظلوم بیچارے ان پر مکہ والے بدترین تشدد کرتے تھے تو کیا کرتے، اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروا کے اس ظلم سے رہائی دلواتے تھے۔ پھر اور آگے بڑھیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آقا ذرا بتائیے اللہ کی زمین پر آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ فرمایا مردوں میں؟ فرمایا وہ بھی کوئی اجنبی نہیں، ابوہا، ان کے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ حدیث جو میں نے پیش کی صحیح بخاری مسلم کی ہے، صحیح بخاری مسلم ہی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو اللہ کی زمین پر صرف ایک شخص کو بناتا، اور وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے۔ پھر جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے، بڑی قیمتی بات ہے، مسجد نبی کی جب توسیع ہوئی ہے نا تو جتنے گھر تھے سارے کے سارے گرا کر مسجد نبی میں شامل کر لیے گئے۔ فرمایا سارے گھر گر جائیں گے، میرے ابو بکر کا گھر نہیں مل سکتا۔ اور آج بھی اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کا اپنا الگ پولیس اسٹیشن ہے اور وہ باب صدیق دروازہ نمبر 2 وہاں پر آج بھی موجود ہے۔
جو چیخ چیخ کر خاموش زبان سے ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا والوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، صدیق کائنات کی عظمت وہ زندہ تھی، زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ پھر یہ تو تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند الفاظ، آگے بڑھیے سیدنا عمر کی بات کر لیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما سلکت فجا قط الا سلک الشیطان فجا غیر فجک۔ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو الہام ہوا کرتا تھا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو فرمایا اگر میری امت میں کسی کو الہام ہوتا تو صرف اور صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، ساتھ صدیق کائنات، ساتھ سیدنا عمر، ساتھ سیدنا عثمان۔ تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت احد، اے احد اپنی جگہ پہ جم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ تو جس بات کے پتہ تیرے اوپر کھڑا کون ہے؟ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں عثمان سے شرم کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری روایت ہے جیش العسرہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب لشکر کی تیاری کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس لشکر کی تیاری میں تعاون کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا۔ پھر میرے نامہ معروف ترین روایات کے مطابق جو آج بھی مدینہ میں موجود ہے، فرمایا جو شخص یہ کنواں خرید کر وقف کرے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس کنویں کو خریدنے والی شخصیت کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے میں ذرا مختصر کروں گا ورنہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ صرف ایک بات جو کہ کلیجہ کاٹ دیتی ہے، دور مدینہ سے پتہ نہیں کتنے میل دور ایک بکروال تھا، بھیڑے چرانے والا۔ اس کی بھیڑ کو بھیڑیاں اٹھا کے لے گیا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے تیرے پاس ہزاروں بھیڑیں ہیں، ایک بھیڑ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا بھیڑ کے جانے کا غم نہیں، عمر آج دنیا میں نہیں رہا۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہتے جب تک وہ زندہ تھا کسی بھیڑیے کی جرأت نہیں تھی کہ وہ میری بھیڑ کو اٹھا کے لے جائے۔ آج اگر بھیڑیا میری بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا ہے تو عمر دنیا میں نہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہم جب طلباء پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جملہ لکھنے کو، یہ پڑھنے کو ملتا ہے دفن العدل مع عمر۔ جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا اس دن یہ بات کہی گئی کہ آج عمر اکیلا دفن نہیں ہوا، اس کے ساتھ عدل و انصاف بھی دفن ہو گیا۔ چوتھی ہستی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اعزازات کے مالک ہیں، اور ان میں سے ایک اعزاز وہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بھائی داماد تو سیدنا عثمان بھی تھے، اعزاز یہ ملا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے احسانات کا بدلہ چکاتے ہوئے، کیونکہ اکثریت کو نہیں پتا، ابو طالب بنیادی طور پر کوئی امیر آدمی نہیں تھا لیکن کھلے دل کا مالک تھا۔
اور ساتھ عیال دار آدمی تھا، بہت سارے بچوں کا باپ تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے احسانات کا بدلہ کچھ یوں دیا کہ ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا کے اپنے گھر میں پالا پوسا، جوان کیا، تربیت کی، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. یہ ظاہر کو نہیں ہوتا. پھر غزوہ خیبر گئے تھے. خیبر میں کئی دفعہ جا چکا ہوں. وہ قلعہ شلہ سارا دیکھا ہوا ہے. وہ دروازہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جناب پتہ نہیں 4,500 فٹ اونچا اور 3,500 فٹ چوڑا. مجھے تو نہیں نظر آیا اتنا لمبا چوڑا دروازہ. وہ دروازہ ہے لیکن عام دروازوں کی طرح. یہ جتنا آپ کا ایلومینیم کا گیٹ ہے نا، اس سے بھی چھوٹا ہے وہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب قلعہ فتح نہیں ہوا تھا تو فرمایا میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں. تو دوسرے دن جھنڈا کسے ملا جی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا مرتبہ اور مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہ بھائی تھے تم بھی میرے بھائی ہو، وزیر تھے تم بھی میرے وزیر ہو. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. آخری بات عرض کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پہلو ایسا ہے جس کو آج تک لوگ بیان کرتے ہی نہیں. قانون کے طالب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کو ایک مثال مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ذہن میں رکھیے. ہمیں تو آج سنایا جاتا ہے نا ان کا آپس میں عداوت تھی وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کوئی عداوت نہیں تھی، بالکل کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں تھی. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اب میں یہاں مثالیں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اوپر خواتین اور بچے بھی سن رہے ہیں. میں اگر آپ کو یہاں پر مثالیں دے دوں کہ کیسے کیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجھے ہوئے مقدمات سلجھائے. چلیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. ظاہر بات ہے استاد جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 جملے پڑھائے تھے، لہو بولتا ہے، خون کا اثر ہوتا ہے اگلی نسل میں، سمجھا دی نا. لیکن معاملہ کیا ہے کہ اب لہو بولے تو کیسے بولے؟ باپ کے پاس اتنا وقت نہیں اور ماں کے پاس تربیت کی گنجائش ہی کوئی نہیں، موبائل زندہ باد. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. صبح صبح اندھیرے میں ایک کسائی بکرا ذبح کر رہا تھا. جب بکرا ذبح کریں گے تو چھری کو خون لگے گا یا نہیں؟ جب وہ چھری پھیر رہا اس دوران سے ایک آواز آئی جیسے 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں. اسی حالت میں اس نے چھری پکڑی تو جدھر سے آواز آئی ادھر باغ کھڑا ہوا، ہاتھ میں چھری ہے، چھری پر خون لگا ہوا ہے. کس کا؟ بکرے کا. اب جہاں سے آواز آئی تھی وہاں پہنچا تو دیکھا ایک آدمی قتل ہوا پڑا اور دوسرا آدمی بھاگ گیا، اور بھاگنے والا اتنی دور جا چکا تھا کہ اس کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا. لیکن ظاہر بات ہے آوازیں آئیں، لوگ جمع ہوئے تو دیکھا لاش سامنے، بندہ پاس کھڑا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، چھری پر خون ہے. کس کا؟ اس وقت کون سی لیبارٹریاں تھی؟ معاملہ بالکل صاف اور سیدھا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ بھیج دیا، لو جی مقتول یہ ہے، قاتل آپ کے سامنے ہے. اسلام میں قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل. اور وہ سر عام ہوتا ہے.
یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. فیصلہ ہو گیا، اس کی گردن اڑا دی جائے. لیکن فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ اس دور کے لوگ باضمیر تھے، آج کوئی نہیں. چند ٹکے کی خاطر اپنا ایمان فروخت کر دینے والے، چند لقموں کی خاطر اپنا ایمان فروخت کر دینے والے. تو ہوا یہ کہ جس مجمع میں اس قصائی کی گردن اڑنے والی تھی نا، اسی مجمع میں اصل قاتل بھی موجود تھا. اس موقع پہ جبکہ قاتل کو قتل کرنے کے لیے جلاد نے برچھا اٹھایا، اس قاتل کے اندر سے ایک آواز، ظالم آدمی تجھے موت یاد نہیں؟ اور یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے. کون سی بلا؟ تجھے موت یاد نہیں؟ بندہ جب یہ سوچ لے نا تو پھر انسان رہتا ہے. ہم انسان سے حیوان بنتے کب ہیں؟ جب موت کو بھول جاؤ. کہنے لگا رک جاؤ، یہ قاتل نہیں ہے، قاتل تو میں ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع کے اندر خود تشریف فرما تھے. کہا کیا معاملہ تمہارا؟ کہنے لگا حضور معافی چاہوں گا، اس قصائی سے پوچھیں تو صحیح یہ قاتل بھی ہے کہ نہیں. کہا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھ میں چھری پر ٹپکتا ہوا خون، سامنے مقتول. کہا سرکار ایسی بات نہیں ہے. جب اس سے پوچھا گیا بتاؤ کیا معاملہ ہے، اس نے کہا سرکار تو ہم نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا، میں دسدا تک ہی دسدا، سارے کے سارے معاملات شواہد میرے خلاف بھی آ رہے سر. حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بکرا ذبح کر رہا تھا، جب مجھے آواز آئی تو میں وہاں گیا ہوں تو یہ بھاگ گیا تھا، سامنے لاش پڑی تھی، لوگوں نے مجھے پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدمے کی وجہ سے اپنا سر پکڑا اور زمین پر بیٹھ گئے. باضمیر لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. جائیے میں کسی بھی پاکستان کی جیل میں چلے جائیں، 30 سے 35% قیدی وہ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، پھنسایا گیا غلط مقدمے میں. وجہ کیا ہے کہ آج کے ظالم حکمرانوں کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اندر کی بات، علی بیٹا آپ میری بات کی تائید کریں گے، جج کو دوسری تاریخ پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سچا کون ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، پتہ چل جاتا نا. اب اس کی مرضی ہے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صحیح فیصلہ کرے یا غلط کر دے. اب سوچ میں پڑ کے کروں تو کروں کیا. لیکن اپنے خون پر اعتماد تھا. میں اس کا کریڈٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا جو سنانے والا ہوں. وجہ اس کی بچوں کی صحیح تربیت کی جائے تو باپ کا اثر بچوں میں نظر آتا ہے. اپنے بیٹے حسن سے کہا پتر مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. کہا ابا جی مسئلہ کوئی نہیں. کہا پتر میں پریشان ہوں، تم کہتے ہو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہا ایسا کریں کہ قصائی کو تو آپ نے چھوڑ نہیں ہے، جو اصل قاتل ہے اسے بھی چھوڑ دیں اور میت کے وارثوں کو بیت المال سے دیت دے دیں. یہ ہے تربیت. میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تربیت ہے نا. کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچائی. ابا جی وہ جب قاتل تھا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا تھا. اب ایک بندہ بے گناہ مرنے جا رہا تھا، قتل ہونے جا رہا تھا، اس نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی جان بچا لی ہے، لہذا وہ معافی کا حقدار ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک کے سارے پھول خوشنما، ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے. چاروں خلفاء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے.
کوئی ان میں سے کسی کو کم یا زیادہ کرنے کی کوشش کرے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔